السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الاعراف آیات 1 تا 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب ہے نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، پس نہ پیدا ہو تمہارے دل میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، تاکہ خبردار کرو تم اس کے ذریعے سے اور نصیحت ہو ایمان والوں کے لیے۔ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو اپنے رب کو چھوڑ کر سرپرستوں کی، کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو تم۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو، اور آن پڑا ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا دوپہر کو سوتے ہوئے، بس نہ تھی ان کی صدا اس وقت جب آیا ان پر ہمارا عذاب، مگر یہ کہ کہنے لگے یقیناً ہم ہی تھے ظالم۔ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم باز پرس کریں گے ان لوگوں سے کہ پیغمبر بھیجے گئے جن کی طرف، اور ضرور پوچھیں گے ہم پیغمبروں سے بھی، پھر ہم بیان کریں گے ساری سرگزشت ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ، اور نہیں تھے ہم کہیں غائب۔ اور وزن اس دن عین حق ہوگا، سو جن کے بھاری ہوں گے پلڑے سو وہی فلاح پانے والے ہوں گے، اور وہ کہ ہلکے ہوں گے پلڑے ان کے سو یہی وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں مبتلا کیا تھا انہوں نے اپنی جانوں کو، کیونکہ تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے۔ اور یقیناً بسایا ہم نے تم کو اختیار و اقتدار کے ساتھ زمین میں، اور فراہم کیا ہم نے تمہارے لیے زمین میں سامان زیست، بہت ہی کم شکر کرتے ہو تم۔ اور بے شک ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، نہ تھا وہ شامل سجدہ کرنے والوں میں۔ پوچھا کس چیز نے روکا تجھ کو سجدہ کرنے سے، جبکہ حکم دیا تھا میں نے تجھ کو؟ بولا میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے، اور پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو نیچے اتر جا تو یہاں سے، اس لیے کہ نہیں پہنچتا تجھے کہ تو بڑائی کا گھمنڈ کرے یہاں، اور نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے مہلت دے اس دن تک کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا در حقیقت تجھے مہلت ہے۔ بولا چونکہ گمراہ کیا ہے تو نے ہی مجھ کو، تو میں ضرور گھات میں لگا رہوں گا انسانوں کے لیے تیری سیدھی راہ پر، پھر ضرور میں گھیروں گا ان کو ان کے آگے سے اور پیچھے سے، اور ان کے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور نہ پائے گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو میں ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سمیت ان سب سے۔ اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں جہاں سے جو چاہو، مگر نہ قریب بھٹکنا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ پھر بہکایا ان دونوں کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان کے سامنے جو چھپائی گئی تھیں ایک دوسرے سے ان کی شرمگاہیں، اور کہا نہیں روکا ہے تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر کہیں ہو جاؤ تم فرشتے، یا ہو جاؤ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ اور قسم کھائی اس نے ان کے سامنے کہ یقین کرو میں تم دونوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا ان دونوں کو دھوکہ دے کر، پھر جب چکھا ان دونوں نے مزہ اس درخت کا تو کھل گئے ان کے سامنے ان کے ستر، اور لگے وہ ڈھانکنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے۔ اور پکارا انہیں ان کے رب نے کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے، اور کہا تھا تم سے کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ وہ دونوں بولے اے ہمارے رب ظلم کیا ہے ہم نے اپنے اوپر، اور اگر نہ بخشا تو نے ہمیں اور رحم فرمایا ہم پر تو یقیناً ہو جائیں گے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وہ تمہارے لیے ہے زمین میں جائے قرار،
اور سامان زیست ایک خاص مدت تک کے لیے۔ فرمایا اسی میں جینا ہے تم کو اور اسی میں مرنا ہے تمہیں اور اسی میں سے تم کو نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، یقیناً اتارا ہے ہم نے تم پر لباس کہ چھپائے تمہارے جسم کے قابل شرم حصے، اور ذریعہ ہے حفاظت اور زینت کا، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیوں میں سے ہے اللہ کی، شاید کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اے اولاد آدم، کہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے تم کو شیطان، جس طرح کے نکلوایا تھا اس نے تمہارے والدین کو جنت سے، اتروا دیے تھے ان پر سے ان کے لباس، تاکہ دکھائے ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے تم کو وہ اور اس کے ساتھی ایسی جگہ سے کہ کہیں نہیں دیکھ سکتے تم انہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے تم کو وہ اور اس کے ساتھی ایسی جگہ سے کہ نہیں دیکھ سکتے تم انہیں۔ بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو سرپرست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، اور جب کرتے ہیں یہ کوئی شرمناک کام تو کہتے ہیں کہ پایا ہے ہم نے اسی طریقہ پر اپنے باپ دادا کو، اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے ہم کو ایسا کرنے کا۔ ان سے کہو بے شک اللہ کبھی نہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم کچھ نہیں جانتے؟ کہو حکم دیا ہے میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا، اور ٹھیک رکھو اپنے رخ ہر عبادت میں، اور پکارو اسی کو خالص رکھ کر اسی کے لیے اپنا دین۔ جس طرح پیدا کیا ہے اس نے تم کو، تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ ایک گروہ ہے جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ چسپاں ہو کر رہی ان پر گمراہی۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنایا شیطانوں کو اپنا سرپرست اللہ کو چھوڑ کر، اور سمجھتے ہیں وہ کہ ہم ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اے اولاد آدم، آراستہ رہو اپنی زینت سے تم ہر عبادت کے موقع پر، اور کھاؤ اور پیو اور نہ تجاوز کرو حد سے، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ کہو کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اسی نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کی۔ کہو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، دنیاوی زندگی میں بھی خالصتاً آخرت میں۔ اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کہو بس حرام کیے ہیں میرے رب نے تو تمام بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور سرکشی حق کے خلاف، اور یہ کہ تم شریک بناؤ اللہ کا ان کو کہ نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، اور یہ کہ کہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کے متعلق تم نہیں جانتے، اور ہر امت کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب آئے گا ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے رہ سکیں گے وہ ایک ساتھ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے بنی آدم، جب آئیں تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہوں گے، پڑھ کر سنائیں گے تمہیں میری آیات، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا، سو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا ان کے لیے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور تکبر کریں گے ان سے، وہی لوگ ہیں اہل دوزخ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں یا جھٹلائے اللہ کی آیات کو؟ ایسے لوگوں کو ملے گا ان کا حصہ ان کے نوشائے تقدیر میں سے، یہاں تک کہ جب پہنچیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے قبض کرنے کے لیے ان کی روحیں، وہ پوچھیں گے ان سے کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے کہ سب گم ہو گئے ہم سے، اور گواہی دیں گے خود اپنے خلاف کہ واقعی تھے ہم منکر حق۔ ارشاد ہوگا کہ داخل ہو جاؤ تم بھی ان گروہوں کے ساتھ جو جا چکے ہیں تم سے پہلے، جنوں اور انسانوں میں سے، جہنم میں۔ جب بھی داخل ہوگا کوئی گروہ تو لعنت بھیجے گا وہ اپنے جیسے اور گروہوں پر، حتیٰ کہ جب گر چکیں گے اس میں سے سب تو کہیں گے بعد میں آنے والے اپنے سے پہلوں کے بارے میں کہ اے ہمارے رب، یہ ہیں جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں، لہٰذا دے تو انہیں دگنا عذاب آگ کا۔ ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے ہے دگنا ہی، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور کہیں گی پہلی امتیں بعد میں آنے والوں سے کہ آخر کیا تھی تمہیں ہم پر فضیلت، لہٰذا چکھو اب مزہ اس عذاب کا، نتیجے میں ان کے جو تم کماتے رہے۔